کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانیں اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ میں پہلے اس آیت کو رکھنے کا مقصد آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں آیت کے پس منظر پہ جاؤں گا۔ ہمارے ہر معاشرے میں نا، صرف ہمارا معاشرہ نہیں، انسان بھی کہیں جہاں بھی کہیں انسان پائے جاتے ہیں نا، وہاں پہ ایک نیکی کا تصور پایا جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ جس طرح انسانی جو فزیکل میٹر ہے، ہماری فزیکل لائف ہے، اس میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن ہماری باڈی پہ نہیں ہوگا، آکسیجن ختم ہو جائے گا تو ہمارے لنگز کولیپس کریں گے۔ لنگز جب کولیپس کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہارٹ تک آکسیجن نہیں جائے گا، ہارٹ پھر کولیپس کرے گا، اور آہستہ آہستہ جب برین تک آکسیجن نہیں جائے گا تو انسان مر جائے گا۔ اسی طرح نا جو روح ہے نا انسان کی، وہ ہر انسان میں روح تو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، روح تو ہر کسی میں ہے۔ روح کی جو آکسیجن ہے نا وہ ہے نیکی، وہ ہے بھلائی، کہ انسان نا ہمیشہ برے سے برا انسان یا اچھے سے اچھا انسان، اس کے اندر نہ کوئی کنسیپٹ ضرور ہوتا ہے کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، کم از کم اتنا اچھا کام تو میں کروں گا، یہ برا کام ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، بے شک وہ برے کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کی کوئی صورتحال یا نیکی کی کوئی شیپ موجود ہوگی۔ آپ ایسے لوگوں کو ایتھیسٹ نکال لیں جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے اندر بھی ایک کوئی نہ کوئی نیکی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کہ ڈونیشن کرنی چاہیے، چیریٹی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ہندو ہیں وہ مشرک ہیں، پھر اس طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہر کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ضرور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر طرح کے طبقے میں بھی کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ضرور موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا معاشرہ ہے، اس میں بھی مختلف طبقات ہیں۔ ہر کسی نہ کسی طبقے میں، چاہے وہ اچھا طبقہ، چاہے مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ بزنس مین طبقہ ہے، چاہے وہ جو ہے نا کوئی اور کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے، مذہب پر عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، لیکن کوئی نہ کوئی نیکی کا کنسیپٹ ضرور موجود ہے۔ ابھی میں اس کے مزید ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا پس منظر رکھنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ ایک بڑا چھوٹا سا کنسیپٹ ہے جو میں آپ کے سامنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ امت مسلمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سے سٹارٹ کروں گا بھائی، امت مسلمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا امت مسلمہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوگا، آپ کی بات ہے۔ کوئی اور اس میں کوئی بات کرنا چاہے کہ امت مسلمہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی؟ ٹھیک ہوگا، چلیں آپ کی رائے آگے۔ میں اپنا ایک بیسک بتاتا ہوں بات۔ دو ورڈ ہے نا، امت اور مسلمہ، ٹھیک ہے۔ امت کا مطلب ہے ایک یونائٹڈ گروپ، جو ایک گٹھا ایک گروپ ہے، وہ امت ہے، ٹھیک ہے، یا قوم، اسے امت کہتے ہیں۔ سیکنڈ ورڈ ہے مسلمہ۔ مسلمہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز یا وہ شخص یا وہ ہستی جو کسی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی لیکن ہم اگر اپنے معنی میں بات کریں، مسلمہ سے مراد وہ ہے وہ شخص یا وہ ہستی جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ اب آپ دونوں کو جوڑ لیں، کیا مطلب ہے امت مسلمہ کا؟ ایسا گروپ، امت گروپ، مسلمہ وہ گروپ جو اللہ کے سلط خم کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اب نا جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سارے انسانوں سے ایک عالم ارواح میں وعدہ لیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے جو ہیں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کی راہ پہ چلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایڈیشن میں ہماری مزید سپورٹ کے لیے بھی ہر دور میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ انبیاء کرام پہلے خود دعوت
اللہ تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پریزنٹ کرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا جب انبیاء کرام فرض کرو چلے جاتے تھے یا وصال پا جاتے تھے, تو جو انبیاء کرام نے جن لوگوں کو دعوت دی ہوتی تھی, جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت قبول کی ہوتی تھی, وہ انبیاء کی دعوت کو آگے پھیلاتے تھے. یعنی وہ گروپ بن جاتے تھے جو کہ وہ پیغام جو انبیاء نے دیا, انبیاء نے کیا پیغام دیا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے تھے. اس طرح امت مسلمہ جو ہے نا, جو حضرت نوح علیہ السلام کا گروپ تھا وہ بھی امت مسلمہ تھا. پھر جب جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان لایا وہ بھی امت مسلمہ تھے, جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ بھی امت مسلمہ تھے. اب امت مسلمہ بہت بڑی پوسٹ ہے, وہ بہت بڑا ایک درجہ ہے, ٹھیک ہے. انسان ہونا بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے, لیکن انسانوں میں بھی امت مسلمہ ہونا ایک نیکسٹ لیول کا درجہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ اللہ کے نائب لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب آرڈینیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا, جو جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, یا کوئی جیسے اسپیکر اسمبلی ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر اسمبلی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمران ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو امت مسلمہ وہ ڈپٹی ہوتی ہے دنیا میں, نائب ہوتی ہے. اب مسلمان ہم ہیں امت محمدیہ و امت مسلمہ, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو امت مسلمہ ہے وہ کیسے. ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل یعنی یہودی, ٹھیک ہے. ان کے اوپر کیا تھا, ان کے اوپر انبیاء آتے تھے اور انبیاء ان کو اللہ کی دعوت پہنچاتے تھے, اللہ کا دین پہنچاتے تھے, اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ بھائی انہوں نے خود اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اور پھر آگے دنیا پہ پھیلانا ہے. دنیا کو انہوں نے اللہ کے دین کو اس کی جو ہے نا ترویج کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جو سورہ بقرہ ہے نا, اس میں رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع میں پوری جو ہے نا ڈسکشن کی ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے تھے ان پہ, اور انہوں نے کس طرح نافرمانیاں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب فرعون سے بچایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے بچایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کھانا ان کو پرووائڈ کیا, اللہ تعالیٰ نے صحرا میں ان کو چھاؤں دی, مطلب بہت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انعامات کیے ان پہ, لیکن انہوں نے نافرمانی کی. اب ایک اور کنسیپٹ آپ کو بتاتا ہوں. جب تک بنی اسرائیل تھے نا امت مسلمہ, یعنی وہ گروپ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود عمل کرے گا اور اس کو پھیلائے گا, تب تک جو سینٹر تھا نا, بنی اسرائیل کا سینٹرل شہر تھا یروشلم, اور یروشلم کی جو سب سے مین مسجد تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ بیت المقدس تھی. جب تک بنی اسرائیل تھے امت مسلمہ, تب تک بیت المقدس جو تھا وہ کعبہ تھا. جتنے بھی لوگ مسلمان تھے اس وقت انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تھی, ایک سینٹرل ایک جگہ تھی وہ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ جو سورہ بقرہ کا ذکر میں کروں نا, 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, پوری چارج شیٹ لگائی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے قبلے کے چینج ہونے کا حکم دیا. اب قبلہ اللہ تعالیٰ نے کس پہ کر دیا, مکہ پہ. اس سے پہلے کیا تھا, 16 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت پراپر مور لگ کے ہوا, اور آیت کیا آئی جب قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا, اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا, اے مسلمانوں تم معتدل امت, امت وسط ہو, امت اوسط کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. امت وسط کا ذکر ہے, یعنی معتدل امت, درمیانی امت. تم درمیانی امت ہو, اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے لوگوں پر اسی طرح گواہ بننا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو کچھ دعوت دی ہے تم نے اب آگے پھیلانی ہے. ساتھ ہی ذکر کیا کس کا ہوگا, قبلہ چینج ہونے کا. یعنی امت مسلمہ اب کون ہے, اس وقت اس حکم کے آنے کے بعد امت مسلمہ ہے ہم مسلمان, ہم امت محمدیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ امت مسلمان. اچھا, اب نا اس پہ تھوڑا سا نا یہ بیک گراؤنڈ یہ اس لیے ذکر کرنا ضروری تھا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بیت المقدس کیوں تھا پہلے, اور پھر یہ کیوں ہوا, کعبہ کیوں ہوا. مطلب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی پہلے وہ کیوں تھا اب کیوں ہے. یہ آپ کو کلیئر ہوا اس کا کلیئر بات کہ یہ ایسا کیوں تھا پہلے, بیت المقدس کیوں تھا کعبہ سینٹر, یا قبلہ کیوں تھا پہلے, کلیئر ہوئی بات آپ کو. اچھا, اب اگلی بات. اب نا ایک تھوڑا سا نا اس پہ جب قبلہ چینج ہوا نا تو 2 طبقات کی طرف سے نا کافی شور اٹھا. ایک تھا یہودیوں نے ایک نا واویلا اٹھایا. یہودیوں نے بولا کہ کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے مخالف تھے, مدینہ میں رہتے تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ تم لوگ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو, ٹھیک ہے, اور اب تم کعبہ جو ہے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھے ہو, تو بتاؤ کہ تمہاری پہلی نمازیں ٹھیک تھی یا پہلی ٹھیک ہے, یا تو وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں. لیکن انہوں نے بات کی نا, ایک لاجیکل نے بات کی کہ تمہارا پہلے کعبہ وہ تھا اور اب کعبہ یہ ہے, کون سا صحیح ہے, ٹھیک ہے.
پھر ایک جو مسلمان تھے نا، جو تھوڑے سے اس وقت تک کتنے مضبوط ایمان والے نہیں تھے، ان کے اندر بھی تھوڑا سا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑا خیال آیا ان کے دماغ میں کہ ہم پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ نمازیں صحیح تھی یا یہ والی نمازیں صحیح ہیں جو اب ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے نا اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ جو ہے نا ایک یہ آیت نازل کی. وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ پہلے ذکر ہے کہ اس آیت سے پچھلی آیت میں پچھلے رکوع میں ذکر ہے. وہ کیا ہے کہ جو مشرق اور مغرب ہے نا وہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کسی ڈائریکشن میں محدود نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے. یا اگر ہم ابھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہے. یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے. صرف کعبے کا کنسیپٹ اس لیے ہے، قبلہ کا کنسیپٹ صرف اس لیے ہے تاکہ جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں نا، وہ جب بھی اللہ کی عبادت کریں وہ ایک رخ ہو کے نماز پڑھیں، ایک رخ ہو کے عبادت کریں، یعنی اکٹھے ہو کے جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کو یونٹی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں یہ جماعت کا کنسیپٹ ہے کہ ہم سارے مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. فرض کریں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی ایک ڈائریکشن میں محدود نہیں کر سکتے، لیکن قبلے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم جماعت پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اب کوئی بندہ کہ بھائی میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، کوئی کہ میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، کوئی کہ میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، تو وہ یونٹی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ بات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرف ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر ڈائریکشن ساری ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی ہیں. لیکن قبلے کا کنسیپٹ صرف اس لیے ہے کہ ہم سارے جو مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ایک ڈائریکشن ہو کے نماز پڑھیں. پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات ذکر کی وہ اس آیت میں ذکر کی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے. یہ کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں کو بھی کلیئر کیا اور مسلمانوں کو بھی کلیئر کیا جو جن کا مان کمزور تھا. وہ کیا اللہ تعالیٰ نے بولا جو بات کی وہ یہ تھی کہ اصل جو نیکی تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اصل نیکی یہ تھی کہ اللہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں. ابھی جب کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نیکی ڈائریکشن کی نیکی نہیں ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسی جو ہے نا آیت میں ذکر ہے. اب لیکن اس آیت سے جو ہمارے پریزنٹ، یہ تو پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن جو اصل میں جو ہمارے اس دور کے لیے یہ کیسے سبق کا موضوع ہے میں ابھی اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں. دیکھیں میں نے جو پس منظر سے پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ ہر معاشرے میں نا کوئی نہ کوئی نیکی کا کنسیپٹ ضرور موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو ہمارا، میں 3 طبقات کا ذکر کروں گا جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں موجود ہے. ایک معاشرہ ہے جو کٹر مذہبی معاشرہ ہے، کٹر مذہبی لوگ ہیں. ان کا سارا فوکس کس چیز پہ ہے؟ مذہب کے ظاہر پہ، کہ ظاہری چیزیں، مطلب کہ اب جیسے فقہی اختلافات ہیں، جیسے مثال طور پہ مختلف فقہ ہیں، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے. اب کوئی فرض کریں ہمارے پاکستان میں پریڈومیننٹ جو ہے وہ فقہ حنفی ہے. اب جو ہمارے لوگ ہیں وہ انفورس کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں اگر کوئی اونچی امین نہ بولے، مسجد میں اگر کوئی ہمارے شہری علاقوں میں تو کم ہے لیکن دیہاتی علاقوں میں کوئی بندہ اگر رفع دین کرتا ہے یا تھوڑا اس کو کہتے ہیں بھائی تم وابی ہو گیا جی، اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح کافی مسائل ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا بہت مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مسجد تھی ادھر شاید کہ ادھر یہ تھا کہ میرپور کی مسجد کی بات آتا ہوں کہ اذان کسی ایک بندے نے دی، اقامت نے کسی اور بندے نے دے دی. تو اب اس پر اتنا زیادہ شور ہوا، بابا جی تھے جنہوں نے اذان دی تھی، انہوں نے اتنا وہ ڈانٹا، اس کو بولا کہ بھائی تو جو ہے نا تو جو گستاخ ہے، تو جو ہے نا تجھے دین کا نہیں پتہ، تو نے تو نماز خراب کر دی پورے. مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب کہ کوئی ریسرچ کرے تو وہ اتنا کوئی بڑا لڑائی والا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بہت لڑائی کرتے ہیں ہمارے جو کٹر مذہبی طبقات ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان سارے مسلکوں کے آپس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں پورے پاکستان میں، ہمارے پورے معاشرے میں، ناانصافی، ٹھیک ہے، ظلم، چوری، جھوٹ، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ جو ہے نا بے رحمی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی جو ہے نا جائیدادیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، جائیدادوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور سخت دل سخت ہیں سب کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ طبقہ ہے جس نے صرف دین کا ظاہر پکڑ لیا، صرف نمازیں پکڑ لی، صرف اپنا لباس پکڑ لیا کہ بھائی لباس اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بھی
जो है ना सही नहीं है। सेकंड तबका कौन सा? सेकंड तबका वो है लिबरल तबका, जो है हमारा जो तालीम याफ्ता तबका है। वो क्या है? वो कहता है कि भाई देखो नमाज और ये रोज़ा शोज़ा ये तो आपका इंफरादी मामला है, ठीक है। बस बंदे को जो है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस बंदे को जो है वो दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, बस यही ये करते रहो, बस ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। दीन का ज़ाहिर भी है और दीन का बातिन भी है, दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों मिल के चलेंगे, ठीक है। जो इस आयत में जिक्र है मैं आगे जिक्र करता हूँ। अब एक और तबका है हमारे माशरे का जो शदीद किस्म के जो है ना गुनाहों में पड़ा हुआ है, चोर डाके, बड़े बड़े डाकू, ठीक है, बड़े। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पता नहीं मैंने इंटरव्यू सुन रहा था उसका, एक जियो न्यूज़ पे चल रहा था उसका, मेरा ख्याल फरूख खोखर नाम था उसका। वो बड़ा ना, शायद कुछ जानते हो आप लोगों को, वो खोखर मशहूर हैं इधर पंजाब के, बड़े बदमाश हैं, ठीक है, जो लोगों की ज़मीनें हड़प जाते हैं और बदमाश किस्म के लोग हैं बड़े। तो वो बता रहा था कि जी मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं तो हर साल जो है ना महफिल कराता हूँ, मैं जो है ना मिलाद की महफिल कराता हूँ, मैं हर साल जो है वो मेरा डेरा है उसमें हर वक्त 24 घंटे लंगर लगा रहता है, गरीब लोग आके खाना खा सकते हैं। और वो खुशी का इजहार कर रहा था। मतलब पॉइंट ये है कि एक बंदा जो शरीतन गलत काम कर रहा है, जो डाके डाल के, जो है ना चोरियाँ करके लोगों के माल लूट के वो अमीर हुआ है, और अब वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई मैं शायद अपने आप को शो कराऊं दुनिया को, या अपने आप को शो करूं कि मैं अच्छा हूं, वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई गरीब को खाना खिला देता, ठीक है। फिर अब एक और बड़ी एक वाकया था आपके सामने जिक्र करूंगा। डॉक्टर शार अहमद साहब ने एक वाकया सुनाया था। वो ये था कि उनके घर ना एक औरत काम करती थी। तो हुआ ये कि ना उस औरत ने इनके घर आके सोना दिया इनको, तो कहा कि भाई सोने के एवज ना हमें कुछ पैसे दे दें, हमें पैसों की ज़रूरत है। इन्होंने दे दिए पैसे। कल को पता चला कि जी वो ना चोरी का सोना था, ठीक है। पता क्या चला कि वो जो औरत जो घर काम करती थी उसका बेटा एक तवाइफ खाने में काम करता था, ठीक है, यानी जिस्म फरोशी का जो अड्डा था उधर काम करता था उसका बेटा, और वो तवाइफ खाने से वो सोना चोरी करके लाया था, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अपना केस चला था एक थाने में। तो क्या हुआ कि उधर वो तवाइफ भी आई हुई थी, जिस्म फरोश जो इस तरह के काम करते हैं लोग। वो क्या कहती है, वो कहती है बड़ा चंगा मुंडा सी, बड़े अच्छा बड़ा ईमानदार बंदा सी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं शैतान भटका छोड़े इसकी, ठीक है, तो जो है ना पटरी तो ले गया है। मतलब पॉइंट क्या है कि जब तक वो तवाइफ खाने में लड़का काम कर रहा था तो उसके लिए वो ठीक था, उसके लिए वो ईमानदार था, उसके लिए वो जो है ना बड़ा सेट था, पटरी पे था। बुरा तब हुआ जब उसने चोरी किया वहां पे। यानी जो सारा जो जिस्म फरोशी का काम है वो उसके लिए बुरा नहीं है, बुरा उसके लिए ये है कि भाई उसने चोरी क्यों किया है, ठीक है। अब आपको कोई मिसाल देता हूँ। कराची में आपको पता होगा कि जैसे सुना ही होगा कि भाई मोबाइल स्नैचिंग होती है और इस तरह वो बटवे शटवे वो सारा वो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। अब हर जो ग्रोह है ना, गैंग है, उसका कोई ना कोई लीडर होता है, गैंग लीडर होता है, ठीक है। अब जो हर गैंग के जितने भी लोग चोरियां करते हैं ना, वो रात को ना जाके वो रिपोर्ट देते हैं अपने गैंग लीडर को, यानी जितना माल उन्होंने लूटा होता है ना वो जाके ना एंड पे वो जमा कराते हैं, और गैंग लीडर ना फिर उस हिसाब से वो जितना भी होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई इतना इतना ऐसा सबका। अब उनका ना असूल है कि जितना माल लूटा है ना वो सारा का सारा उन्होंने गैंग लीडर को देना है। अगर वो कुछ भी नहीं देंगे ना तो वो उनके असूल के मुताबिक बेईमानी होगी। वो कहते हैं भाई हम अपने इसमें बेईमानी नहीं करेंगे, मतलब भाई बंदा बड़ा फिट काम कर, मतलब मैं बड़ा ईमानदार काम कर रहा हूँ अपना, कि मैं जितना भी लूटता हूँ मैं सारा का सारा जो है ना अपने गैंग लीडर को जाके दे देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो उनके लिए एक नेकी का कंसेप्ट है। वो कहते हैं यार बस ठीक है ये काम, मतलब एक बड़ी मूवी थी उसका एक डायलॉग था कि मैं हूँ मुसलमान लेकिन मेरा पेशा चोरी है, ठीक है। नमाज पर एक चोर नमाज पढ़ा था तो उसके इस तरह का मसला था, वो इस तरह का केस था, तो उसने क्या कहा कि भाई मेरा मजहब इस्लाम है लेकिन मेरा पेशा चोरी है, ठीक है। अब इस सारे जो माशरे के अंदर जो नेकी के कंसेप्ट है ना, इनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया है कि भाई सारे कंसेप्ट गलत हैं, सिर्फ वो कंसेप्ट सही है जो अल्लाह ताला ने दिया और अल्लाह के रसूल ने दिया। उसके अलावा जितने भी कंसेप्ट है ना, हम अपने हिसाब से कोई नेकी का कंसेप्ट नहीं बना सकते। जो भी हम अपने हिसाब से नेकी बना रहे हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशात हमारी, अल्लाह के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आगे जो इस आयत में क्या जिक्र है, अल्लाह ताला ने क्या बताया, नेकी
یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو. نیکی پہلی بات ایمان. ایمان کس پہ؟ نیکی کی بنیاد ہونی چاہیے ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. آپ نیکی اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ کو اللہ سے ریوارڈ چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ نے نیکی کسی اور وجہ سے کی ہے نا وہ اللہ کے لیے، پھر آپ کو دنیا میں اس کا ریوارڈ سے مل جائے، لیکن اللہ کے آگے اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا آپ کو. مطلب مثال کے طور پہ کہ آپ نے مجھے کوئی کام کہا ہی نہیں ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں، تو میں آپ کے پاس آ کے کہہ سکتا ہوں یار میں نے آپ کو یہ کام کر دیا تو آپ مجھے کوئی ریوارڈ دو. آپ کو میں نے تو کہا ہی نہیں تھا آپ کو یہ کام کرو. ٹھیک ہے، سیم بات ہے کہ نیکی جب اللہ کے لیے ہوگی نا، پہلی بنیاد یہ ہے کہ نیکی کی بنیاد ایمان ہے. ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر. سیکنڈ کیا ذکر ہوا ہے نیکی کا؟ جو فرسٹ پلر کیا ہو گیا؟ ایمان. سیکنڈ پلر ہے انسانی ہمدردی. وہ کیا ذکر ہوا کہ وہ بندہ جو اپنا اچھا مال، برا مال نہیں، اچھا مال سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے برا مال ہوتا ہے یہ مثال 10-20 روپے کے نوٹ ہیں، چینج پڑا ہوا دے دو بھائی. اچھا مال یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ پراپر سوچ سمجھ کے اپنی پراپر کوشش کر کے وہ مال کمایا، اور اس لیے کمایا تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ٹھیک ہے، وہ کس کی راہ میں خرچ کروں؟ وہ یتیموں کو دو، وہ مسکینوں کو دو، ایسے بندوں کو دو جن کو ضرورت ہے مال کی، جو غریب ہو گئے ہیں، جو ان کو جو ہے نا کوئی مجبوری پڑ گئی ہے. انسانی ہمدردی ہے سیکنڈ بیس. یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی انسانی ہمدردی جو ہے نا وہ اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت ہمدردی ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے، جبکہ دونوں پیرلل ہیں. دونوں اسلام ہی انسانیت کی ہمدردی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر یہ بجلی کے بلوں کی بات کی یا ہم نے کوئی اور انصاف کی بات کی تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ سب کچھ اسلام ہے. ہر طرح کی انسانی ہمدردی، انسان کسی کو کوئی بلائی مل جائے، یہ پنکھا لگا دینا یا کوئی لائٹ کر دینا، کسی کے لیے بھی کوئی مشکلیں پڑا ہوا، کسی بھی طرح کی مشکل ہے اس کو مشکل آسان کر دینا، یہ ہی اسلام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذکر ہوا ہے کہ تیسری بات، پہلی بات ایمان، دوسری بات انسانی ہمدردی، تیسری بات کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. اب آپ خود دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کو انسانی ہمدردی کے بعد ذکر کیا اس آیت میں، کہ تھرڈ لیول پہ آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی عبادات بھی ضروری ہیں. عبادات کو آپ، ایمان بھی ضروری ہے، انسانی ہمدردی بھی ضروری ہے. تیسری بات ہے عبادات کا آپ نے وہ نہیں چھوڑنا ان کو، یعنی ظاہر بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، انسان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سکھایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہم نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے. وہ 5 وقت کے انہوں نے تلقین کی ہے تو 5 وقت ہی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی گنجائش اس میں موجود نہیں ہے کہ بھئی ہم نماز چھوڑ دیں یا زکوٰۃ چھوڑ دیں. اس کے بعد ذکر ہوا ہے کہ جو بھی تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرو اس میں پکے رہو. یعنی چوتھی بات وہ یہ ہے، دیکھیں انسانی جو پورا معاشرہ ہوتا ہے نا وہ معاہدوں پہ ٹکا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے، کوئی جیسے ڈگری ہے آپ کی، مثال ہماری ڈگری ہے، اب آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، میں اتنے سال پیپر پاس کروں گا، اتنے سال پڑھوں گا، آپ مجھے ریٹرن ڈگری دیں گے. ٹھیک ہے، ایک معاہدہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاہدے ہوتے ہیں، یار میں تمہیں اتنے وہ ابھی آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو، میں آپ کو مہینے بعد واپس کر دوں گا، یہ معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، یا بھائی کہ جو بزنس ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے ہم شیئر ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ شیئر کر رہے ہیں یا پیسے شیئر کر رہے ہیں یا کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں، سارا معاہدہ ہے. اب معاہدے اگر انسانوں کے معاہدے ایک دوسرے کے ساتھ درست ہوں گے نا تو انسانی معاشرہ بڑی ایک اسٹریم لائن میں چلے گا، بڑی سیدھے ڈائریکشن میں چلے گا. اگر انسانوں کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں رہا نا، تو انسان کو پتہ ہے یار کہ میں اس کے ساتھ معاہدہ کر ہوں، اس نے معاہدہ کر بھی لیا، لکھ بھی دیا، سائن بھی کر دیے، لیکن کل کو پتہ کوئی نہیں کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دے. جب ڈسٹرسٹ آتا ہے نا تو بھائی کا نہیں رہتا. جو لڑائیاں ہوتی ہیں بھائیوں کی بات کرتا ہوں، وہ ٹرسٹ ختم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ٹرسٹ ختم ہونے کی وجہ سے، تو آپ سوچیں کہ انسانی معاشرہ کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ آ جاتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ان کے دونوں کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے معاہدے پورے ہوں گے، وعدہ پورا ہوگا، عہد پورا ہوگا. اور اگلی بات کیا ذکر ہوئی ہے کہ جب اس پہ مسلمان بندے پہ مصیبت پڑے تو وہ صبر کرے. ٹھیک ہے، اور یہ نہ ہو کہ بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، وہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا اس کو کسی نے کچھ بول دیا تو آگے گالیاں دینا شروع ہو گئے، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع ہو گئے. بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا اس نے اوپر کیا ہوا ہے، لیکن جب اس کو برا وقت آیا یا اس پہ کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آئی تو اس نے سارے اخلاق کے سارے دروازے توڑ دیے. اس نے جناب یہ
ہے نا برا بلا اور گالیاں دینا شروع کرتے. ٹھیک ہے, یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے برے وقت میں بھی نا ہمیں کوئی بری سچویشن بھی آتی ہے تب بھی ہم نے صبر سے کام لینا, یعنی اخلاق یا اسلام کے جو دائرہ کار ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی لوگ راہ راست پہ نا یہی متقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہی جن میں کوالٹیز ہیں نا. کیا کوالٹیز؟ نیکی جو ہے وہ مشرق و مغرب کے رخ کرنے کا نام نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات کیا, نیکی کس کا نام ہے؟ پہلی بات کیا تھی؟ ایمان کس پہ؟ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کی کتابوں پر, ملائکہ پر, آخرت پر. ٹھیک. اگلی بات کیا تھی؟ اگلا پلر کیا تھا؟ انسانی ہمدردی. یعنی آپ اپنا مال خرچ کرو, اچھا مال خرچ کرو. ورڈ پراپر یہ ضرور ہے کہ اچھا مال. ٹھیک ہے, غریبوں کی مدد میں, یتیموں کی مدد میں, مسکینوں کی مدد میں, ایسے لوگوں کی مدد میں جو جن کو ضرورت ہے. تیسری بات کیا ہے؟ اگلی اس کی نیکسٹ بات کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ بھی ضروری ہیں, وہ لادہ نہیں ہے. جیسے یہ دیکھو پلر ہیں نا سارے, آپ ان میں سے کوئی ایک پلر بھی ہٹا دو گے تو بلڈنگ گر جائے گی. یہ اسی پلرز کی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے, علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. اگلا پلر ہے نماز اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے, اور اس سے اگلا معاہدے, کہ جو انسان ایک دوسرے سے معاہدہ کرے اس پر پکا رہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد معاہدوں کے بعد اگلی بات کیا تھی؟ جب کوئی مصیبت پڑے تو صبر کرے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بولا کہ یہی لوگ راہ راست پر ہیں اور یہی متقی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس میں اب کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پہلے بتائیں کہ فرسٹ پلر کیا ہے. میں آپ سے اسٹارٹ کروں. فرسٹ پلر کیا تھا؟ ایمان ہو گیا. ٹھیک ہے, سیکنڈ پلر کیا تھا؟ انسانی ہمدردی, مطلب ہم نے انسانی ہمدردی. تھرڈ پلر کیا تھا؟ وہ سیکنڈ میں آ جائے گا کہ ہم نے انسانی ہمدردی میں مطلب ہم نے ظلم اور جو بنا انصافی ہیں ہر طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی میں سب کچھ آ جائے گا. ہم نے ہر طرح سے جو ہے نا انسانوں کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے, چاہے وہ ظلم و ناانصافی کے اگینسٹ ہو یا چاہے وہ غربت کے اگینسٹ ہو, ہم نے کوشش کرنی ہے. لیکن تھرڈ چیز ایک اور تھی, نماز و زکوٰۃ. اور فورتھ کیا تھا؟ اب معاہدے ہو گیا. اور ففتھ پانچویں چیز کیا تھی؟ صبر کرنا. ٹھیک ہے, میں بس نا آخری بات کر کے میں ختم کروں گا. وہ یہ تھی کہ دیکھیں, اگر کوئی شراب کی فیکٹری ہے نا, شراب کی فیکٹری, وہ فیکٹری ہے جو شراب کی بوتلیں بنائی جا رہی ہے. آپ اس کی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کے نا اس کی بوتلیں توڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی اس کی بوتلیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. آپ کب کتنی بوتلیں توڑیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کتنی بوتلیں توڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ فیکٹری لگی ہے, فیکٹری میں ہزاروں بوتلیں, لاکھوں بوتلیں ایک دن میں نکالنی ہیں. آپ اپنی محدود کوشش سے کتنا کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ بھائی جب اگر آپ نے شراب کو روکنا ہے تو آپ نے فیکٹری کو روکنا ہے, فیکٹری بند کرنی پڑے گی. اب ہمارے معاشرے میں ہم اگر یہ بہت کوشش کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, جو ہے نا ان کو مسکینوں کو پیسے دینے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے, وہ اچھا کام ہے. لیکن اگر ہم یہ نوٹ کریں گے کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا نظام اس طرح کا ہے, نظام ایک فیکٹری بنا ہوا ہے جو غریب پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, غریب پروڈیوس کرنے کی ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ نہیں کہ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسے لے رہے ہیں وہ عیاشیاں کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہے پاکستان میں پہلے مڈل کلاس ہوتی تھی, 3 کلاسیں ہوتی تھی, لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر کلاس. ٹھیک ہے, مڈل کلاس وہ تھا جو مطلب نا جو گزارا کرتا تھا بس, لوور کلاس وہ تھا جو بڑی مشکل سے زندگی گزارتا تھا, مڈل کلاس وہ تھا جو گزارا کرتا تھا, اور اپر کلاس وہ تھا جو عیاشی کرتا تھا. اب یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ بھائی مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, اب 2 کلاسیں رہ گئی ہیں. اب یا تو لوگ بہت اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی لوور کلاس پہ یا مڈل کلاس پہ اتنے زیادہ ٹیکس لگ گئے, اتنا زیادہ ان کے سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے, ناانصافیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں کہ بھائی آٹومیٹکلی ایک بندہ اگر 50,000 یا لاکھ روپے کی نوکری کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو اور اس کے اگر گھر میں 5, 7, 10 لوگ تھے,
تو پہلے جب وہ گزارا کر سکتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ اب میں پوائنٹ ہی کر رہا ہوں، ٹیکس جاتے کہاں پہ نا، آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ ان کی کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں کروڑوں کے بنگلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بجلی کے بل ان کے فری کوئی نہیں آتا، فری ہوتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. اور جب ایون زکوٰۃ فنڈ جو ہوتا ہے وہ یہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے نا ہمیں پورا جامع نظام دیا، اس میں ہر طرح کی تعلیم ہے کہ ہم نے سیاسی نظام کس طرح ٹھیک کرنا ہے، معاشی نظام کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اور معاشرتی سوشل سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور سائیکولوجیکل سسٹم یا روحانی سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے، سب کچھ موجود ہے. اور وہی جو ہے نا وہی اس فیکٹری کو بند کرنے کا طریقہ ہے. ورنہ جب تک فیکٹری چلتی رہے گی وہی بات ہے، شراب کی بوتل نکلتی رہیں گی، غریب نکلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، مسکین بنتے رہیں گے، ٹھیک ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو مسکین بنانے کی جو فیکٹری ہیں، جو جن کی وجہ سے مسکین بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے غریب بن رہے ہیں، جس کی دیکھیں یتیم کس طرح بنتے ہیں، کسی کا باپ فوت ہو گیا، اب دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا کسی نے قتل کر دیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب کوئی بڑے بڑے بدماش اگر کسی کا قتل کر بھی دیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا انہیں. آپ کے سامنے وہ اس نے کراچی میں گاڑی ماری تھی، ٹھیک ہے، امیر تھی عورت لڑکی، مار کے وہ چلی گئی، اتنا بڑا کیس بنا تھا، کچھ نہیں ہوا. غریب کیوں کہ غریب تھا آگے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسلام کا جو جامع نظام ہے، اسلام کا پورا نظام ہے، ہم نے اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.